جی پڑھ لو کوئی ساتھ تلاوت کر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء. ہوا وہ اللہ الذی وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا ہے الشمس سورج کو ضیاءً چمکتا ہوا والقمر اور بنایا ہے چاند کو نوراً روشن وقدرہ اور مقرر کی ہے اس کی منازل منزلیں لتعلموا تاکہ تم جان لو عدد السنین سالوں کی گنتی والحساب اور حساب جان لو. ما نہیں خلق اللہ پیدا کی اللہ نے ذالک یہ سب کچھ الا مگر بالحق حق کے ساتھ یفصل الآیات یفصل اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یعلمون جو جانتی ہیں. ان بے شک فی اختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے مختلف ہونے میں بدلنے میں وما اور جو کچھ خلق اللہ پیدا کیا ہے اللہ نے فی السماوات آسمانوں میں والارض زمین میں لآیات البتہ نشانیاں ہیں لقوم ایسی قوم کے لیے یتقون جو ڈرتی ہے تقوی اختیار کرتی ہے. اچھا جی اس سورہ یونس آیت نمبر 5 اور 6 ہم پڑھنے لگے ہیں. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مبدأ اور معاد کو ذکر کیا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ثم یعیدہ پھر دوبارہ لوٹاتا ہے اس کو. اس میں اللہ تعالیٰ کائنات کی دوسری چیزوں کو ذکر فرمانے لگے ہیں. وہ کدھر ہے پہلے مائک ساؤنڈ وغیرہ آواز پہنچ رہی ہے سب کو؟ جی کیا خراب ہو گیا؟ اچھا اتنا جلدی کیسے خراب ہو گیا؟ اچھا آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ جی
تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سورج اور چاند اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو روشن. سورج کے لیے ضیاء کا لفظ لایا سورج کی روشنی کے لیے، اور قمر کی روشنی کے لیے نور کا لفظ لایا. تو آیا ضیاء اور نور یہ ایک ہی چیز ہے یا اس میں کوئی فرق ہے؟ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ ضیاء اور نور یہ دونوں مترادف ہیں، دونوں ایک جگہ پر استعمال ہوتے ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں، کل سے میں نے سبق سننا ہے، ٹھیک ہے، ذہن میں رہے گا، تو گئے سننے جائے گا اگلے دن. ہاں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں کچھ فرق ہیں. ضیاء کہا جاتا ہے تیز روشنی کو، ٹھیک ہے نا، تیز. اور نور جو ہے نا عام روشنی ہو، چاہے تیز ہو یا چاہے کم ہو، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نور کا لفظ. تو شمس کے ساتھ تو ضیاء کہا، کیونکہ شمس سورج کب نکلتا ہے؟ دن کو نکلتا ہے نا، تو دن کو تیز روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، کام کاج کا وقت ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تیز روشنی کے بغیر، اس لیے سورج کے ساتھ کہا ضیاء. اور قمر کے ساتھ نور، چونکہ ہلکی پھلکی روشنی کو بھی کہتے ہیں، اور یہ رات کے وقت نکلتا ہے، اور رات کے وقت تیز روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی روشنی کافی ہوتی ہے، بس کو نظر آ جائے بس. اگر رات کو روشنی تیز ہو جائے تو اس میں خلل آئے گا نیند میں، نظام درہم برہم ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر دن کی روشنی کم ہو جائے تو بھی نظام درہم برہم ہو جائے گا، خلل آئے گا، کام کاج نہیں ہو سکے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسا کیا کہ سورج کو تیز کر دیا اور قمر کو مدھم کر دیا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ضیاء اور نور میں فرق یہ ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو ذاتی ہو، خود اپنے روشنی کسی سے لی گئی نہ ہو، مستعار لی گئی نہ ہو. اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو وہ روشنی جو کسی اور چیز سے لی گئی. تو چونکہ شمس سورج کی روشنی اپنی ہوتی ہے اور جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ سورج اس کو دیتا ہے، اس لیے سورج کے لیے ضیاء کہا اور قمر کے لیے نور کہا.
یہ آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ دیکھیے گا جب سورج غروب ہوتا ہے تب چاند نکلتا ہے، اور چاند کو پیچھے سے روشنی سورج دے رہا ہوتا ہے. جب تک سورج بالکل غروب نہیں ہوتا نا تو چاند روشنی دیتا ہے، پھر بالکل جب نیچے چلا جائے تو چاند بھی غائب ہو جاتا ہے. دیکھیں چاند کو پیچھے سے سورج روشنی دیتا ہے. چاند جو ہوتا ہے نا، چاند ایک آپ کو نئی بات بتاؤں، فلکیات کا مسئلہ، یعنی ادھر سورج غروب ہو گیا، چاند ادھر ہی نکلتا ہے. چاند جو ہوتا ہے نا وہ یوں بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اس طرح بھی نظر آئے گا، پیچھے سے روشنی دے رہا ہے سورج نیچے سے، اور یوں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے سورج روشنی دے رہا ہے، اور یوں بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے روشنی دے رہا ہے ادھر سے سورج. لیکن کبھی چاند آپ کو یوں نظر نہیں آئے گا، یوں نہیں ہو سکتا. کبھی ایسا نہیں ہوگا یوں. کبھی کسی نے دیکھا اس طرح چاند؟ اس لیے جب یہ کوئی شہادت دیتا ہے نا، شہادت گواہی دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اس سے سوالات ہوتے ہیں. ایسے تو گواہی قبول نہیں کرتے. ایک تو وہ جگہ کا دیکھتے ہیں، اس کی اپنی جگہ متعین ہے کہ چاند یہاں سے نکلے گا، سورج غروب ہوا یہاں سے تو یہاں سے اس کے ارد گرد وہ آج کل تو حسابات ہیں، تو جگہ کا پتہ ہوتا ہے کہ آج سورج نے اس طرح یہاں سے نکلنا ہے. اور یہ بھی پتہ معذرت چاند نے آج یہاں سے نکلنا ہے. اور پھر چاند جو ہے نا وہ اتنی دیر رہتا ہے، یہ بھی. اور پھر وہ پوچھتے آپ نے کیسے دیکھا، اس کا بھی آج کل تقریباً متعین ہے کہ یوں ہوگا آج چاند، یوں ہوگا یوں ہوگا. تو اس سے پوچھتے ہیں آپ نے یوں دیکھا کہ ہاں یوں دیکھا. کہتا جاؤ مزید باتیں نہیں کرنے تیرے ساتھ. سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ یا یوں نکلنا تھا، وہ کہتا میں نے یوں دیکھا. چلو سمجھ آ کہ نہیں ہے؟ کس ٹائم دیکھا آپ نے؟ اس کا ٹائم تھا 6:52 تک. وہ کہتا میں نے 7 بجے دیکھا. چلو فارغ. 6:52 کے بعد تو اس نے نظر ہی نہیں آنا تھا، ویسے غروب ہو جانا تھا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو یہ پیچھے سے مسئلہ میں بات کر رہا تھا، وہ چاند کو روشنی سورج دے رہا ہوتا ہے. تو یہ کہا ضیاء ذاتی روشنی اور نور جو کسی سے مستعار لیے گئی. لیکن بعض حضرات نے اس کی تردید کی ہے کہ یہ یونانی فلاسفہ جو ہے نا ان کی رائے ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایسا ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے قرآن حدیث میں کہ ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہو اور نور جو ہے نا وہ کسی اور سے لی گئی روشنی کو کہا جاتا ہو. اس لیے اس کی تردید کی کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت قرآن حدیث میں موجود نہیں. اچھا، ضیاء کو بعض حضرات نے جمع قرار دی ہے. ضیاء جمع ہے ضوء کی، ضوء ان کی جمع ہے. ضوء روشنی کو آ جاتا ہے نا عربی. تو اس کا پھر معنی ہوا روشنیاں. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو روشنیاں جو ہے نا روشنی کی بھی کچھ 7 رنگ ہوتے ہیں، قسمیں ہوتی ہے 7. اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہاں پر ضیاء کا. اچھا آگے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. وَقَدَّرَهُ اس کی منزل مقرر کی ہے. قدر یقدر تقدیر باب تفعیل سے ہے نا، تقدیر.
تقدیر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو زمان یا مکان یا صفات، کسی چیز کو زمان یا مکان یا صفات پر رکھنا یا مقدار مقرر کرنا، اس کی تقدیر کہا جاتا ہے۔ وقدرہ، اس کی مقرر کی ہے منازل، منزل، منزل کی جمع ہے۔ تو یہاں پر تو پیچھے دو چیزوں کا ذکر ہے، شمس کا اور قمر کا، سمجھ آ گئی؟ خیر 8 بجے چلے جائیں تاکہ سبق کا ناغہ نہ۔ پیچھے ذکر ہے دو چیزوں کا، اور یہاں پر ضمیر ہے مفرد کی، تو وقدروا تو کیا آنا چاہیے تھا؟ وقدرہما۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہاں پر وقدرہ، سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ مطلب ہے ہر ایک مراد ہے، یعنی لکل واحد منہما، ہر ایک کے لیے الگ الگ سے، یعنی گویا کہ ان میں سے ہر کے لیے، دونوں کے لیے یہ ضمیر لوٹائی جا رہی ہے، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کی منزل مقرر کی ہے۔ کیونکہ جس طرح چاند کی منزلیں ہے، اسی طرح سورج کی بھی منزلیں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چاند رفتار اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کرتا ہے مہینے میں، اس لیے اس کی منزلیں 29 ہو گئی یا 30 ہو۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ چاند اپنا چکر مکمل کرتا ہے 27 دن اور کچھ گھنٹوں میں، تقریباً 7 گھنٹوں میں۔ اچھا، تو یہ جب 27 دن کچھ گھنٹوں میں چاند مکمل کرتا ہے اپنا چکر رفتار، تو پھر اس کے بعد ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر تو آپ کو آتا ہے 29 کے بعد یا 30 کے بعد، 27.5 دن کے بعد ہمیں نظر آنا چاہیے، وہ تو نہیں آتا۔ کیوں؟ بہت اہم پوائنٹ ہے، یہ بھی فلکیات کا مسئلہ ہے۔ نظر کیوں نہیں آتا؟ نظر اس لیے نہیں آتا کہ دیکھیں، چاند نے جو ہے نا یہ دیکھیں، چاند مثلاً ایسے گول چکر کاٹتا ہے نا زمین کے گرد، چاند نے مثلاً یہاں سے شروع کیا سفر، ٹھیک ہے نا، یہاں سے سفر شروع کر کے چکر لگا کے اب یہاں مہینے میں پورا کر، ادھر اس نے پہنچنا ہے۔ ادھر جب وہ پہنچتا ہے نا تو زمین میں تو حرکت کر رہی ہے نا، تو زمین آگے نکل چکی ہوتی ہے اس سے کچھ اتنے دنوں میں، جب وہ ادھر پہنچتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو زمین کچھ آگے نکل چکی ہوتی ہے، تو اس کو آگے جو ہے نا مزید پھر اضافی چکر کرنا پڑتا ہے، چکر کاٹنا پڑتا ہے، تو اس میں اس کے لیے جو ہے نا اس کے لیے یہ دن لگ جاتے ہیں، 1.5 دن وغیرہ زیادہ کے اتنے دن، اس وجہ سے جو ہے نا پھر ہمیں نظر نہیں آتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور سورج جو ہے نا وہ اپنا چکر مکمل کرتا ہے سال میں، تو اس کی منزلیں جو ہے نا 365 یا 366 ہوگی۔ اس کی منزلیں کتنی ہوں گی؟ 365 یا 366۔
پھر یہ جو منزلیں ہیں یہ منزلوں کے نام بھی ہے سیارات کے نام سے، کہ ان منزلوں کے محاذات میں جو سیارات آتے ہیں نا ان کی جو نام ہے وہ ان کی منزلوں کے نام جو ہے نا وہ رکھے گئے. تو ایک بات وقدرہ کہ مفرد کی ضمیر کیوں ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں سے الگ الگ ہر ایک کے لیے لوٹ رہی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وقدرہ کہ ضمیر چاند کی طرف ہی لوٹ رہی ہے، قمر کی طرف، شمس کی طرف نہیں. منزلیں تو دونوں کی ہیں، سورج اور چاند دونوں کی، لیکن مراد یہاں پر چاند کی منزل ہے. سورج کی جو منزلیں ہیں اس کے لیے آپ کے پاس آلات اور حساب کا علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس آلات رصدیہ ہونے چاہیے، وہ معلوم کر سکتے. آج کون سی منزل ہے سورج کی آپ نہیں معلوم کر سکتے جب تک آپ کو حساب کا پتہ نہ ہو، اور یہ وہ بندہ معلوم کر سکتا ہے جس کو حساب کا پتہ ہو. لیکن چاند کی منزلیں جو ہے نا وہ ہر بندہ معلوم کر سکتا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے نہ ہو. بس چاند دیکھ لے اس کو پتہ چل گیا، چاند نظر آ گیا جی یکم ہے، یکم قمری تاریخ ہے. وہ معلوم کر سکتا ہے آج کون سی منزل ہے، آج 25ویں منزل ہے، 25ویں تاریخ ہے چاند کی. یہی وجہ ہے چونکہ ہر بندہ معلوم کر سکتا ہے، یہی وجہ ہے شرعی احکام کا دار و مدار قمر کے حساب پر، قمری کیلنڈر پر، نہ کہ سورج شمسی پر. ہمارا روزہ کب آتا ہے؟ رمضان یہ قمری کیلنڈر ہے، قمری حساب ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی پر واجب ہے، اسی پر لازم ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی کے ساتھ ہے. حج ہمارا ذی الحج میں ہوتا ہے نا، وہ بھی قمری. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن حساب دونوں کا رکھ سکتے ہیں، دونوں کا رکھنا جائز ہے. اور یہ بات نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اسلامی تاریخ کی آج، یہ اسلامی غیر اسلامی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سورج شمسی حساب بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی غیر اسلامی نہیں ہے، یہ بھی رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس کو اسلامی تاریخ کہنا یہ بات درست نہیں ہے. قمری تاریخ تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اسلامی نہیں. یہ تو دونوں کا حساب جو ہے نا وہ قرآن سے ثابت ہے. سورہ رحمٰن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الشمس والقمر بحسبان، دونوں کا حساب، دونوں حساب کے ساتھ چل رہے ہیں. سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے کیا فرماتے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ. دونوں کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے دونوں کا حساب رکھ سکتے ہیں، اور دونوں کا حساب رکھنا درست ہے. لیکن قمر کا حساب بعض علماء نے فرمایا کہ اس کا جو ہے نا حساب رکھنا بالکل ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی غائب ہو جائے، کسی کو معلوم ہی نہ ہو، یہ درست نہیں ہے. آج کل معاشرے میں اکثر لوگوں کو قمری حساب کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو خیر بہرحال یہاں پر جو ہے نا ضیاء اور قمر کے لیے جو الگ الگ لفظ استعمال کیا قرآن پاک میں اور بھی جگہ پر ہے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ
سراج. وہاں پر شمس کے لیے سراج کا لفظ استعمال کیا. سراج کی روشنی بھی اپنی ہوتی ہے. ڈیوا جو ہے اس کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ چراغ اپنی ہوتی ہے. اور بھی جگہ پر ہے. اچھا جی، تو فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. یہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ ہماری اسی سے ہے. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق. فرماتے اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ پیدا کیا ہے، ساری کائنات، سورج اور چاند، پیچھے ذکر کیا ہے، یہ سب کچھ جو ہے نا آسمان اور زمین یا عرش وغیرہ، الا بالحق، یہ کوئی عبث نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، یہ حق کے لیے. اس سے اللہ تعالیٰ کا حق ہونا واضح ہو رہا ہے. کون بنا سکتا ہے اس طرح کائنات؟ ہم بلب خریدتے ہیں، کچھ دن بھی نہیں پہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن سورج اور چاند کی روشنی کبھی خراب نہیں ہوئی. کبھی اعلان ہوا ہو کہ سورج کا بلب خراب ہو گیا ہے، ساری دنیا والے پیسے اکٹھے کر لو، اب اس کے لیے دوسرا بلب لگانا. راڈ خراب ہو گیا سورج کا، چاند کا، تار جل گئی، اس کا الیکٹریشن کہاں سے پیدا کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں. یفصل الآیات لقوم یعلمون. اللہ تفصیل سے آیت بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار. بے شک رات اور دن کے مختلف ہونے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیے، یہ سب ڈرنے والے قوم کے لیے نشانی ہے. رات اور دن کا مختلف ہو. دن دیکھیے گا، پہلے راتیں بڑی تھیں، اب چھوٹے ہو گئی ہے. اصل آج جو ہے نا فجر کا وقت داخل ہوا ہے 3:49. ابھی 2-3 مہینے پہلے داخل ہوتا تھا کب؟ 5:42. یعنی 2 گھنٹے کا فرق آیا، اور ابھی اس نے جانا ہے 3:22 تک. مزید چھوٹے ہوگی رات، تقریباً 25 منٹ، 26-27 منٹ اور. تو یہ دیکھیے گا، پہلی راتیں بڑی، اب چھوٹی، دن چھوٹے اب بڑے ہو گئے. تو پہلے جو حصہ تھا رات کا، وہ حصہ چلا گیا اب دن میں، اور دن کا حصہ آ گیا رات میں. تو ان فی اختلاف اللیل والنہار، یہ کون کر رہا؟ کون کر رہا؟ اللہ. تو اس میں غور و فکر کرنا، غور و خوض کرنا. اب ذرا ترکیب دیکھ لیجئے. اچھا ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے، ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے. هو الذی جعل الشمس، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے سورج کو چمکتا ہوا اور چاند کو روشن، اور مقرر کی ہے اس کی منزلیں، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب کو. نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مگر حق کے ساتھ. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تفصیل سے آیتیں ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے. بے شک
رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمین میں، البتہ اس میں نشانیاں ہے ایسی قوم کے لیے جو ڈرتی ہے۔ اچھا جی، بس ترکیب واقعی واضح ہے۔ وقدرہ، یہ ہو ضمیر جو ہے اس کے لیے مفعول بھی ہے قدرہ، اور منازل مفعول فیہ ہے۔ لتعلموا لام تعلیلیہ ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ یفصل الآیات، آیات مفعول بھی ہے۔ لام جارہ قوم کیا ہے؟ موصوف۔ یعلمون فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تو کیا ہے؟ صفت۔ موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور کے متعلق یفصل کے۔ اچھا، اسی طرح ترکیب ہے اس کی لقوم یتقون کی۔ کیا ترکیب بنے گی آیت لقوم یتقون کی؟ جی کیا ترکیب بنے گی؟ جی 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 ہاں شاہ عباس، ہاں ہاں آیات میں لام کون سا ہے؟ لام المزاحلقہ، وہ انا کے لیے خبر ہے۔ آیات ہے موصوف، ٹھیک ہے۔ لام کیا ہے؟ جارہ، نہیں یہ لام مزاحلقہ نہیں، وہ تو آیت والا قوم لام مزاحلقہ ہے نا، لقوم کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لقوم کی بات کر رہا ہوں۔ لام المزاحلقہ جو ہے نا وہ مفتوح ہوتا ہے۔ لقوم لام میں جارہ ہے، قوم پھر موصوف ہے، سمجھ آ رہی؟ یعلمون فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کا صفت، موصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق کس کے؟ ثابتن کے متعلق، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر آیات کے لیے کیا؟ صفت، یعنی موصوف صفت مل کر پھر صفت، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ موصوف صفت مل کر کیا بنیں گے؟ ہاں اس کیا بنیں گے؟ ہاں کس کے لیے؟ انا کے لیے، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ اس طرح اس کی ترکیب کرنی ہے۔ انا میں جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا فی اختلاف اللیل والنہار، جار مجرور کیا بنتے ہیں ہمیشہ؟ خبر خبر خبر، سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ اس کی ترکیب ہے۔ چلو اب تکرار کرو اس کا، شاباش۔